بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حضرات محترم، سامعین مکرم، بھائیو اور دوستو، تکفیر سیئات، تکفیر الذنوب سے متعلق گفتگو آپ سن رہے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے رب العالمین اپنے بندوں کے، اپنے مسلمان بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بھائیو، پچھلے جمعے آپ کے سامنے اذان اور اس کے جواب اور جو دعا پڑھتے ہیں اس سے متعلق گفتگو ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی جب اذان سنے اور یہ دعا پڑھے درود کے بعد، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، کہ اے رب اس دعوت توحید کے، ان کلمات کے، یہ جو اذان میں کہے جاتے ہیں یہ توحید کے کلمات ہیں، اس مکمل کلمات کے رب اور قائم نماز کے رب، آپ عطا کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا کریں اور ان کو مقام محمود پر کھڑا کریں۔ یہ بندے، مسلمان بندے اذان کے بعد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ اتنی بڑی شخصیت، اتنی عظیم ہستی، ہماری کیا مجال ہم ان کے لیے دعا کریں؟ یہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ بھائیو، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم اگر مسلمان ہو تو اپنے سے بڑی ہستی کے لیے بھی دعا کر سکتے ہو۔ اب آپ خود دیکھیے، اویس قرنی جو صحابی نہیں بنے، اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے آپ تک نہیں پہنچ سکے، ماں کی خدمت کرتے رہے، مسلمان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں نشانیاں بتائیں کہ ان کو برس کا نشان تھا، وہ ختم ہو گیا، تھوڑا سا رہ گیا ہے، ماں کے ساتھ بہت اچھے ہیں اور وہ آئیں گے، تو تم ان سے اپنے لیے دعا کرانا۔ عمر کو کہہ رہے ہیں، عمر جن کا نام سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے، عمر وہ کہ جو زمین پہ سوچتے ہیں رب العالمین اس کو قرآن بنا دیتے ہیں۔ عمر سوچتے ہیں ایسا ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین آیت نازل کرتے ہیں، ٹھیک ہے ایسے ہی ہونا چاہیے۔ یہ عظیم شخصیت عمر، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے دعا کرانا، تم ان سے اپنے لیے دعا کرانا۔ اور ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، تو کائنات کے امام، سارے نبیوں کے امام، سارے رسولوں کے امام، عظیم ہستی، وہ فرماتے عمر اپنے بھائی کو یعنی اپنی طرف اشارہ کر کے دعا میں نہ بھولنا، وہاں جا رہے ہو نا تو تم مجھے وہاں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ دیکھیے اس دعا میں بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اذان سننے کے بعد میرے لیے دعا مانگے گا، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی، میں اس کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن، جب آپ بہت پریشان، سارے انسان پریشان ہوں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، باپ بھی بھاگے گا، ماں بھی بھاگے گی، بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا۔ اس وقت اگر آپ یہ دعا پڑھتے ہوں گے تو کائنات کے امام آ کر آپ کی شفاعت کریں گے اللہ کے پاس۔ آپ سوچئے، آج اگر جیل کے میں یا تھانے میں یا عدالت میں آپ پریشان ہوں، ارے کوئی میری مدد نہیں کر رہا ہے، کوئی ہے، کوئی بھی نہیں سامنے آ رہا، کوئی ساتھ نہیں دے رہا، اور کوئی اگر نیک انسان اٹھ کر آپ کا ہاتھ پکڑے اور آپ کو آگے لے کے جائے اور آپ کا دفاع کرے تو آپ کتنے خوش ہوں گے۔ اس وقت اس سے زیادہ پھر خوشی ہوگی کہ کائنات کا عظیم انسان میری مدد کو پہنچ رہا ہے، میری شفاعت کر رہا ہے۔ کب؟ جب آپ ان کے طریقے پہ دنیا پہ چلیں گے، قرآن کے مطابق اور سنت کے مطابق چلیں گے، اور یہ دعا بھی اذان کے بعد پڑھیں گے۔ اس کا ترجمہ اس وقت جب یہ جمعہ کے خطبے میں نے بیان کیا تھا، کچھ باتیں کی تھیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وضاحت کے ساتھ ہو جائے۔ وسیلہ، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ۔ وسیلہ کیا چیز ہے؟ وسیلہ یہ جنت میں ایک مقام ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے عبداللہ بن عمرو سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم صلو اللہ لی الوسیلہ فإنها منزلة فی الجنت، وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے، لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، یہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے لیے ہے، کسی کو لیے لائق نہیں، وہ ایک خاص بندہ ہوگا اس کے لیے ہے۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُ، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ سارے بندوں میں میں ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ وسیلہ مقام اللہ تعالیٰ مجھے دے گا، جنت میں ایک اونچا مقام ہے، ایک شرف والی جگہ ہے۔ آپ فرماتے فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي، جو میرے لیے یہ وسیلہ میرے لیے دعا کرے گا اور وسیلہ کی درخواست کرے گا تو میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور فضیلہ جو ہے یہ بھی ایک مرتبہ ہے جو اس سے بھی تھوڑا زیادہ ہے، یا اس میں تھوڑی زیادتی ہے۔ وہی المرتبۃ الزائدہ علی سائر الخلائق، ساری جتنی مخلوق ہیں ان پر بھی جو اللہ تعالیٰ آپ کو فضیلت عطا کریں گے، یہ وہ چیز ہے۔ اور مقام محمود کیا ہے؟ والفضیلۃ بعث مقاما محمودا، مقام محمود وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ بھائیو وہ کیا ہے؟ وہ شفاعت کبریٰ ہے، شفاعت عظمیٰ ہے، جب ساری مخلوق پریشان ہوگی، پسینے سے تر بتر ہوگی، گرمی شدید ہوگی، زمین بدلی ہوگی، اور آپ سارے نبی اللہ کے در پر جا کر شفاعت کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں گے، سب انکار کر دیں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی کہیں گے لست ہناک لست ہناک نفسی نفسی، میں نہیں جا سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ اب سوچئے، تصور کیجئے کہ جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے سب وہاں ہوں گے، کوئی جانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اس وقت کائنات کے امام اٹھیں گے، آپ آمنہ کے لال اٹھیں گے اور اس مقام پر پہنچیں گے، مقام محمود پر اللہ تعالیٰ آپ کو فائز کرے گا، اور وہاں جا کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، اپنے سر کو اللہ کے آگے جھکا دیں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں وہ اللہ کی تسبیح اور تحمید کروں گا کہ مجھے بھی نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ مجھے القاء کریں گے، کتنے عرصے پر رہوں گا مجھے نہیں معلوم، صرف اکیلا وہ ہوں گے، پوری کائنات کے لوگ وہاں موجود ہیں، اور یہ شرف اللہ تعالیٰ دیں گے کہ صرف آپ وہاں پہنچیں گے، اس مقام پر، اونچی جگہ، ایک بڑا شاندار اللہ رب العالمین مقام بنائے گا، وہاں پر آپ محمود وہاں جائیں گے، سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، پیارے پیغمبر سر اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے کیا مانگتے ہیں آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو بھائیوں آپ شفاعت کریں گے، شفاعت کبریٰ، کہ اللہ دنیا ساری کائنات کے لوگ پریشان ہیں، حساب کتاب شروع کیا جائے، تو پھر اللہ رب العالمین شفاعت
آپ کی قبول فرمائیں گے۔ تو بھائیو یہ وہ مقام ہے، مقام محمود کا یہ معنی ہے، وسیلہ، فضیلت اور مقام محمود سے متعلق۔ یہ جب میں نے بیان کیا تھا میں نے سوچا تھا اس کی پوری اچھی طرح تفسیر ہو جائے تو بہتر رہے گا۔ الحمدللہ۔ آئیے بھائیو، اور کون سے ایسے کام ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ اس میں ایک ہے صدقہ۔ صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کسی حاجت مند کی حاجت کو پوری کرنا، پیسہ نکالنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، رواہ ترمذی۔ صدقہ خیرات کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تطفئ الخطیئہ، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کی آگ میں جلتا ہے، گناہ کی وجہ سے، اس خطیہ کی وجہ سے ایک آگ لگ جاتی ہے اور دنیا میں وہ پریشان رہتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا، اس کو چین نہیں ملتا، وہ یہی آگ ہے، اور آخرت میں وہ آگ تیار ہے اس گناہ کی وجہ سے۔ لیکن جب صدقہ کرتا ہے تو جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، پانی آگ پر ڈالیں تو بجھ جاتی ہے آگ، اسی طرح جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو آپ کے گناہ کی آگ بھی اللہ تعالیٰ بجھا دیتا ہے۔ صدقہ میں کمی مت کیجیے، بخیلی مت کیجیے، اللہ کے راستے میں تھوڑے میں سے تھوڑا، زیادہ میں سے زیادہ ہمیشہ نکالتے رہیے۔ بھائیو، صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے یا ابھی مرنے کے قریب ہوتا ہے اور اس وقت وہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، دنیا میں واپس بھیج دے، رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ وہ یہ نہیں کہتا، یہ قرآن پاک ہے، سورۃ منافقون، کہ اللہ مجھے تھوڑی مہلت دے دے، مرنے کے قریب ہے، اب دیکھ رہا ہے فرشتے آ گئے ہیں، میری جان اب جانے والی ہے، مرنے والا ہوں، دنیا چھوڑنے والا ہوں۔ جانتے کیا تمنا کر؟ یہ نہیں کہتا کہ اللہ مجھے چھوڑ دے، میں جا کے حج کروں گا اور نمازیں پڑھوں گا اور کوئی اور نیک کام کروں گا، نہیں، وہ کہتا ہے اللہ اب مجھے دنیا میں جانے دے، ایک مرتبہ بھیج دے، میں صدقہ کروں گا۔ صرف صدقہ کی تمنا کرتا ہے۔ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کی ماں، آپ کی بہنیں، آپ کے عزیز اقارب، آپ کے اور دیگر دوست احباب جو محتاج ہیں، صدقہ کیجیے، ابھی ٹائم ہے۔ ورنہ جب یہ کسی وقت بھی کسی کے ساتھ بھی یہ معاملہ شروع ہو سکتا ہے کہ اس کا نرخرا بول دے، گاڑی زور سے لگتی ہے، بجلی لگتی ہے، انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ٹائم نہیں ملتا۔ اس ٹائم تمنا کرے گا کہ تھوڑا سا وقت دے دے اللہ، 1 گھنٹہ دے دے، میں بہت صدقہ، نہیں، اب نہیں، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے۔ اللہ اکبر۔ صدقہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو دور کرتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اور بھائیو، اسی طرح عرفہ کے دن کا روزہ، 9 جو تاریخ ہے ذی الحجہ کی، جب لوگ عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں، حاجی لوگ، اور جو غیر حاجی ہوتے ہیں اپنے ملکوں میں ہوتے ہیں، وہ اگر روزہ رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں عن صوم یوم، جب آپ سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ فقال یکفر السنہ الماضیۃ والباقیۃ، ایک روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے 1 سال کے پچھلے، 1 سال کے آئندہ کے ایڈوانس گناہ بھی جو بھی نہیں کیا ہے اور ہونے والا ہے بندوں سے، ان 2 سالوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بھائیو، عاشورہ کا روزہ، عاشورہ 10 محرم اسلامی مہینے کا، اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال ہوتا ہے، پہلا مہینہ ہوتا ہے محرم۔ اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا لما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام یوم عاشوراء فقال یکفر السنہ الماضیہ، یہ عاشورہ کا روزہ، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ بھائیو، یہ رب العالمین وہ یہ کام ہے چھوٹے چھوٹے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے اور 2 سال کے گناہ کو معاف کر رہے ہیں۔
پہلی جو روایت تھی عرفہ کی وہ مسلم کی، وہ بھی مسلم کی، اور یہ جو دوسری روایت ہے یہ بھی مسلم شریف کی ہے۔ اسی طرح بھائیو میں آپ تو کہیں گے اچھا بھئی ابھی میں گناہ معاف کرانے کے لیے 1 سال انتظار کرنا پڑے گا، پھر جب آئے گا تو اس وقت روزہ رکھیں گے، ابھی تو ابھی کیا کریں؟ ابھی بھی میں آپ کو چھوٹے موٹے کام بتاتا ہوں، چھوٹے ابھی بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، پورے دن میں کسی ٹائم کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 100 مرتبہ پڑھنی، 100 مرتبہ۔ جانتے کتنا ٹائم لگتا ہے اگر صحیح طرح ٹھہر کے پڑھیں، بہت تیز نہ پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے؟ تو یہ 100 مرتبہ پڑھیں، 8 منٹ 9 منٹ، زیادہ 10 منٹ لگتے ہیں، 10 منٹ۔ اگر آپ یہ پڑھ لیں گے تو جانتے کیا ہوگا کہ آپ کو اتنا اجر ملے گا جیسے آپ نے 10 گردنیں، 10 آدمی، پہلے زمانے میں لوگ انسانوں کو بیچا جاتا تھا، بازار میں ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی، جیسے گائے بھینس کو بیچا جاتا، وہ ان کو لے جاتے تھے خرید کر اپنے گھر میں کام کرواتے تھے، اپنے مل میں، اپنے فیکٹری میں، اپنے کھیتوں میں، اپنی دکانوں میں، وہ ان کا رہتا تھا پابند، بس ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ اسلام نے اس کو مٹانے کی کوشش کی الحمدللہ۔ تو جو آدمی لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھے گا اس کو اتنا اجر ملے گا کہ جیسا کہ اس نے 10 گردن آزاد کی، کانت عدل 10 رقاب، 10 گردنیں آزاد کی۔ اور بھائیو آپ کو بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب یہ غلام ہوا کرتے تھے، غلام، تو آپ نے فرمایا جس نے کسی ایک غلام کو آزاد کیا، اس کو خرید کر، مثلا اس کی قیمت ہے 10,000 دینار، مالک مانگ رہا ہے 10,000، 5,000، تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جیسے سیدنا ابو بکر نے بلال کو خرید کے آزاد کر دیا تھا، بلال غلام تھے اور ان کا آقا ان پر ظلم کرتا تھا، تو آپ نے کہا کیوں اتنا ظلم کرتے ہو؟ کہا اگر تم کو اتنا اس سے ہمدردی ہے تو تم اس کو خرید کے آزاد کر دو۔ آپ نے خرید کے آزاد کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس طرح کا کام کرتا ہے، کسی غلام کو خرید کر آزاد کر دیتا ہے، اپنے لیے بھی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے تم آزاد ہو، جو مرضی ہے، تو ہماری طرح انسان حر ہو، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے بدلے، اس غلام کے ہر اعضا کے بدلے، اس آزاد کرنے والے کے ہر اعضا کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صرف 10 منٹ میں 100 مرتبہ جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو ایک غلام کی آزادی کا ثواب نہیں بلکہ 10 غلام کی آزادی کا ثواب دے گا۔ تو کیوں ہم بخیلی کریں؟ کیوں اس سے پیچھے رہیں؟ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کوئی معمولی روایت نہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کتبت لہ 100 حسنہ، 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ کتنی؟ 100 نیکی۔ اور محیت عنہ 100 سیئہ، اور اس کے 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور اس دن وہ شیطان کے شر سے، جب لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، قلعے میں آ جاتا ہے بند۔ شیطان اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ورغلانے اور بہکانے کی، اس کو راستہ نہیں ملتا، چاروں طرف سے وہ اللہ کی حمایت میں آ جاتا ہے۔ اور کیا چاہیے بھائیو؟ شیطان تو دن رات ہم کو ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ تمہارا دشمن ہے، اور آ کر ہم سے بڑے بڑے غلط کام کراتا ہے۔ اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل کرا دیتا ہے، زنا کرا دیتا ہے، شراب پلا دیتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرا دیتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، بس مجھ سے غصہ آ گیا، اور یہ کہا وہ شیطان نے غصہ دلا دیا، اندر داخل ہو جاتا ہے، کہتے یہ کر تو یہ بڑے باپ کا بیٹا، یہ تم سے زیادہ بڑا نہیں، مارو اس کو۔ اب مارنا شروع کر دیتا، کہتے یہ ابھی نہیں لگا اچھی طرح، اور مارو، پھر اس کو مار کے مار دیتا ہوتا ہے۔ تو اس دن آپ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے جس دن آپ یہ 100 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ ضرور پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ اور بھائیو، جب غالباً یہ بیان کر دیا تھا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے ہیں اور آپ ان کے پیچھے آمین کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھیے چھوٹا سا کام ہے
لیکن کیوں؟ نبی کی اتباع ہے، اللہ اجر اتنا دیتے ہیں۔ کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ من وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ، کیونکہ جب آپ آمین بولتے ہیں فرشتے بھی آمین بولتے ہیں، اگر ان کے ساتھ میچ کر گئی، مل گئی، تو آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اللہ اکبر! کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل ہے؟ چھوڑ دیجئے لوگوں کی باتوں کو، چھوڑ دیجئے برادری کی اور لوگوں کی باتیں کہ یار آمین نہیں بولنا۔ آپ بولیے، نبی کی صحیح حدیثیں ہیں، اور آپ یہ اجر سے اپنے آپ کو کیوں محروم کرتے ہیں؟ بھائیو، اسی طرح دیکھیے، ہم جب انسانی معاشرے میں رہتے ہیں، جنگل میں نہیں رہتے، پہاڑوں میں نہیں رہتے ہیں، ایک گھر کے اندر بھی تھوڑی انبن ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ماں باپ کے ساتھ بھی وہ ڈانٹتے ہیں، بھائی بھائی میں آپس میں، تو آپ نے صبر کرنا ہے۔ چوٹ لگ گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، دیکھیے صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ صبر علی اقدار اللہ، اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا۔ ایسا ہوا اچانک اتنی بڑی گاڑی تھی، اس کو کوئی چیز اوپر سے آ کے گری، تباہ کر کے رکھ دی۔ اب کیا روتے رہنا ہے، چیختے رہنا ہے، گالیاں دیتے رہنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر وہی ہے جو پہلے جھٹکے میں آپ صبر کرتے ہیں۔ ایک عورت رو رہی تھی، قبرستان پہ بیٹھی، آپ آئے، کہا مائی کیوں روتی ہو؟ نہیں رو، صبر کرو۔ یا آپ نے کہا صبر کرو، اس نے کہا جاؤ جاؤ الیک انی، جاؤ جاؤ، میرا جوان بیٹا مر گیا، میں نہ رو تو اور کون روئے، میں اس لیے رو رہی ہوں۔ آپ چلے گئے۔ لوگوں نے بتایا رہے تم نے یہ کیا کیا؟ کائنات کے عظیم انسان محمد مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جان پہچانی نہیں اس نے، ان کو تم نے ایسے کر دیا۔ اب وہ جلدی جلدی بھاگے بھاگے آئی کہ میں اب صبر کروں گی، میں صبر کروں گی۔ آپ نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر تو وہی صبر ہے جو پہلے جب جھٹکا لگتا ہے، پہلے جو مصیبت آتی ہے، اس وقت کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ صبر ہے، صبر کرنا۔ مصیبت آئی، کوئی خبر آئی، صبر کیجیے۔ اور آپ جو نیکی کے کام کرتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے نا، صبح صبح اٹھنا، وضو کرنا، سردی کے دنوں میں اٹھنا، روزہ رکھنا، لوگ کھا پی رہے ہیں، بہت سارے کافر اور دوسرے لوگ، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، اس پہ صبر کیجیے۔ تراویح میں کھڑے ہیں، تھک رہے ہیں، صبر کیجیے، اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه، رواہ البخاری۔ جب بھی کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تھکن پہنچتی ہے، کوئی ہم اور غم، پریشانی، اداس ہو گیا کسی معاملے، کسی بات کی وجہ سے، کسی نے کوئی بات کہی، بڑی تکلیف ہوئی، کوئی اور معاملہ ہو گیا، خبر آ گئی، کوئی بھی ہم اور غم اور کوئی بھی اس طرح کی بات اس کو پہنچے جس کے اس کو مصیبت ہو یا اس کو غم پہنچے، اور اس پہ وہ صبر کرتا ہے، الا کفر اللہ بہا من خطایا، اور اس کے اس ہم اور غم کی وجہ سے جو اس کو مصیبت پہنچی، جو تکلیف پہنچی، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ صبر، صرف صبر کیجئے اور اچھے الفاظ کہیے۔ تو یہ بھائیوں، یہ صبر کرنا، صبر، یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو بغیر حساب عطا کرے گا، بغیر حساب کے، کوئی حساب کتاب نہیں لے گا، بغیر حساب کے اللہ کہے گا یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا۔ اللہ اکبر، یہ صبر۔ اللہ نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ جب کسی کو کوئی مشکل پہنچتی ہے اور مشکل پہنچی، قالوا انا للہ، گالی بکنے کی بجائے اور برا بھلا کہنے کی بجائے، واہی تباہی بکنے کی بجائے، چیخ پکار پڑنے کی بجائے کیا تھا؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی صلوات ہیں، اللہ کی
مغفرت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور اس کی رحمتیں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت یافتہ کہہ رہا ہے، جو صبر کرتے ہیں، مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں۔ پیارے بھائیو، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ غالباً اب تھوڑی سی چیزیں رہ گئی ہیں اس باب سے متعلق، اللہ نے چاہا تو وہ آئندہ جمعے سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اچھے اچھے کام کرنے کی، جو سنے ہیں سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی وجہ سے ہم سب کے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا۔ الہ العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے بچا۔ الہ العالمین جہنم کے آگ سے بچا۔ الہ العالمین مسلمانوں کو پوری دنیا میں عزت عطا فرما۔ اے رب العالمین مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں، چاہے وہ شام میں ہوں، عراق میں ہوں، چاہے برما میں ہوں، یمن میں ہوں، اے رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، اے اللہ ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی، گھروں کی، مساجد کی حفاظت فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.